ہر جمعے کو اسی طرح آپ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اسپیشلی آپ لوگ، اور ایک خاص لاٹری کا ٹکٹ مل جاتا ہے آپ کو ہر مسجد سے کہ جنت پکی ہو گئی ہماری. وہ ٹکٹ واپس لینے آیا ہوں، ایسے نہیں لینا ٹکٹ. غور سے سمجھ لیں اس بات کو. مجھے نا اصل میں خواتین سے اسپیشلی بہت اتنا سینسٹیو معاملہ ہو چکا ہے اب، یہ اتنا سینسٹیو کہ آپ لوگوں کو نکلنا پڑے گا، آپ سب کو اپنے اپنے سرکل خود بنانے پڑیں گے. ہم پوری قوم کو نا، مسلمان قوم کو لیکچر کی عادت ہو گئی ہے، اور لیکچر سن کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ کام، یہ ہے اسلام. لیکچر سننا اسلام ہے. اور کوئی آگے کے لیول پہ جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ لیکچر دینا اسلام ہے. یہ دو کنونشنز توڑنی ہے آپ نے. کوئی اور دین مطلب کرسچینٹی نہیں، وہ بھی مذہب ہے. یہودیزم، اہل یہود اپنا دین پورا کر رہے ہیں، اور ایک ہمیں تھوڑی سی رمق باقی ہے. کچھ ایسے مسلمان زندہ ہیں دنیا میں کہ جو دین کا لفظ سمجھ رہے ہیں. یہودی تو پوری طرح سمجھ گئے نا. تو جو باقی کا دھیان ہے نا، جو اس وقت یورپ میں نافذ ہے، یورپ میں کوئی کرسچینٹی تو نافذ نہیں ہے. ادھر بھی کے تھرو وہ کبھی کرنسی یونیفائی کرتے ہیں، کبھی بارڈرز ختم کرتے ہیں، اور اکنامکلی، سوشلی، ایون مورلی، سب سے پہلے مورلی انہوں نے اپنا ایک لا ترتیب دیا. پڑھیں وہ لا، لکھا ہوا ہے 11 جلدوں کے اندر ہے وہ لا ان کا. امریکہ کا کانسٹیٹیوشن بھی انہی 11 جلدوں میں. ادھر سے ہی نکالا. ادھر کے فلاسفرز نے اپنی طرف سے نبی ہونے کے دعوے کیے، منہ سے نہیں کیے، کام وہی کیے، اور اپنے طرف سے ایک لا بنا لیا انہوں نے، کیونکہ وہ چرچ سے تنگ آئے ہوئے تھے. تو چرچ نے کیا کیا؟ غور سے سمجھیں، ہمارے ساتھ ایگزیکٹ وہی سینیریو ہو رہا ہے. انہوں نے دین کو مذہب بنا لیا. چرچ ایک شروع میں بڑا اچھا دین چلا رہے تھے، مطلب جیسا ایسی کتاب تھی، خود ہی کتاب لکھ بیٹھے تھے، مگر دین کے سسٹم نافذ تھے ان کے. چرچ ریگولیٹ کرتا تھا پورے یورپ کے تمام تر معاملات، اکنامک معاملات بھی، سوشل لاز بھی، اور آبویسلی مورل لا. تو اب دیکھیں ذرا، پڑھیں ذرا، زیادہ لمبی کتابیں، موٹی کتابیں نہیں بتا رہا ہوں آپ کو. لوگ بھی تنگ آ گئے. کیوں تنگ آ گئے؟ کہ سب کچھ ٹھیک ہے سر، سب کچھ ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں تو ٹیکس دینا ہے، تمہیں بھی دے دیں گے، کوئی نہ کوئی معاملہ تو ہم نے کرنا ہے، ڈومیسٹکلی بھی تمہارے تھرو کر لیتے ہیں. مگر تمہاری اس کتاب کے اندر جو لا ہے نا، وہ ان جگہوں کے اوپر ویکیوم کریٹ کر رہا ہے. آری ہے اس سوال جوابوں سے کہ جو سوال ہمیں روز پوچھنے پڑتے ہیں ایک دوسرے سے. زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، فکر نہیں کریں، ہسٹری کا لیسن نہیں ہے. اور لوگوں نے پھر خود ہی اپنی طرف سے فلسفہ مارنا شروع کر دیا. جس طرح کی انہوں نے انجیل لکھ دی نا، پال نے لکھی نا انجیل، اس انجیل کا نتیجہ ایتھیزم ہی ہونا تھا، طاغوت ہی ہونا تھا. انسانوں نے خود اٹھ کے اپنی کتابیں لکھنی ہی تھی پھر، کیونکہ جب انسان اللہ کے نام پہ کتاب لکھ دیتا ہے تو اس کا ریاکشن بھی پھر انسانوں کے تھرو آئے گا، کیونکہ وہ پھر اس قابل نہیں ہے. ایک انسان کے اندر اللہ نے بس نہیں ڈالا ہوا کہ وہ کسی اور انسان کے لیے لا بنا سکے. یہ انسان کے بس میں اللہ نے ڈالا ہوا. سمجھیں اس بات کو. یہ اصول یاد رکھیے گا، یہ پورا سیشن میرا اسی اصول پہ، کہ ایک انسان کو اللہ نے یہ قابلیت ہی نہیں دی کہ وہ کسی اور انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا اصول خود لکھ سکے، کیونکہ وہ آگے تک دیکھ نہیں سکتا. وہ ایک یا 2 یا 3 یا 4 ہوتے ہیں جب انسان اچانک دھوئیں نکل آتے ہیں اس مشین سے. اللہ تعالیٰ نے بار بار آپ لوگوں کو، ہم سب کو یہ بتایا کہ جب بھی انسانوں نے اپنی طرح سے لا بنایا کہ ہاں یہ چلائیں گے ہم، ٹھیک ہے، تو وہ فیل ہو گیا، بیک فائر کر گیا. یہی ہوا ہے پھر ہمارے ساتھ بھی. اسی فلیور میں پاپائیت پریکٹس کرنی شروع کر دی ہے مسلمانوں نے بھی. اب
چرچ صرف ایک کام کرتا تھا جس کی وجہ سے 3 ارب کرسچنز دنیا میں کھلے دل سے کرسچن ہو رہے تھے. وہ کیا کرتا تھا؟ وہ لاٹری دیتا تھا. کیا لاٹری آپ کو پتا نا؟ پال نے کیا لاٹری لکھی ہے بائبل میں؟ پاپائیت سپر وائرل کیوں تھی؟ پوری دنیا کرسچن کیوں ہو گئی؟ کچھ کیا ہے نا انہوں نے. بتاتا ہوں نا کیا کیا. اہل یہود کے جتنے بھی اسکالرز ہیں نا اس وقت جو زندہ ہیں، وہ صرف ایک اعتراض کرتے ہیں انجیل پہ کہ تم اگر وہ ایک لائن جو ہے نا، ایک سطر وہ ڈیلیٹ کر دو تو کافی حد تک افاقہ ہو جائے گا دنیا کا. تم نے ایسی سطر ایڈ کر دی ہے کہ جس کے بعد اب انسانیت بچ نہیں سکتی. اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کا مورل گراف ایسے نیچے سے نیچے جائی جا رہا ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو. یہ یہودی جو ایک ہی کتاب، عیسائیوں اور یہودیوں کی تقریباً ایک ہی کتاب ہے نا. یہودیوں کی ساری کتاب لیتے ہیں عیسائی، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ڈالتے ہیں، اور نیو ٹیسٹمنٹ میں جتنے بھی اپنے حواریے عیسیٰ ابن مریم ہیں ان کی کتابیں ڈال دیتے ہیں. ان کی کتابیں تو تابعین نے لکھی ہیں نا. نبی علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم کو، جن لوگوں نے جو حواری تھے ان کے نام پہ کتابیں لکھی گئی ہیں. ان کو 3rd پرسن پروناؤن میں استعمال کیا گیا، جان کو، مارک کو، میتھیو کو، لوک کو. میں نے ابو بکر صدیق کو دیکھا جنہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا یہ اگر میں کتاب لکھوں اور کہہ دوں یہ اللہ کی کتاب ہے تو یہ تابعی کی کتاب ہوئی نا. ہم تو صحابہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے. ہم تو نبی علیہ السلام کی کتاب کو بھی اللہ کی کتاب نہیں مانتے. ہم ان کو حدیث کہتے ہیں. ہم تو اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب مانتے. لیکن 3rd ڈگری کے اوپر ایک کتاب رجسٹر ہوئی ہے تابعین کی، اور 3 ارب پلس گروئنگ، 3 ارب کرسچن اس وقت پے در پے بائیں کھول کے کرسچینٹی میں آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایسی سطر ہے، اس کے اندر ایک لائن لکھ دی. اب وہ بار بار لکھی ہے، جان نے بھی لکھی ہے، ایکچولی وہ میتھیو نے بھی لکھی ہے. کیا لائن ہے وہ آپ کو پتا ہے؟ اور سمجھیں وہ کیا لائن، کسی کو پتا ہے؟ ایسی کیا لاٹری ہے جو کرسچینٹی دیتی ہے، جو اسلام نے دینی شروع کر دی اب مسلمانوں نے؟ وہ پتا کیا لاٹری ہے؟ کہ فکر نہ کرو جنت پکی ہے. ایسے تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں نا ان کی سزا عیسیٰ ابن مریم صلیب پہ پا چکے ہیں. تم بس بلیو کرو کہ وہ اللہ کا اوتار ہیں. وہ پروٹسٹنٹس کہتے ہیں اللہ خود ہے، کیتھولکس کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، جو بھی کہتے ہیں. مگر ہوا کیا؟ اب میں اور آپ جو مرضی کریں، ہمارے گناہوں کی سزا عیسیٰ ابن مریم صلیب پہ چڑھ کے پوری کر چکے ہیں. پتا نا آپ کو اس بات کا؟ ان ادر ورڈز وہ کیا بولتے ہیں کہ تم کنفرم جنتی ہو. میں جب پاکستان آیا نا تو یہ والا جملہ میں نے پہلی دفعہ اردو میں سنا، کنفرم جنتی ہے. کس سے سنا؟ مولوی صاحب سے. کدھر؟ جمعے کے خطبے میں. اور میں وہاں پہ سنتا ہوا آیا تھا کرسچن دنیا میں کہ کرسچن کنفرم جنتی ہو گئے، اس لیے جو مرضی کرو. اور پاکستان آگے پتہ چلا کہ مسلمان کنفرم جنتی ہیں، اس لیے آپ جو مرضی کر لیں. اس کے پیچھے بڑی لمبی وجوہات ہیں، وہ ٹائم نہیں ہے اسے بتاؤں گا نہیں کہ مولوی صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھیا فکر نہ کرو، اللہ رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں. اسی رحیم نے، اسی عز و جل نے کتاب لکھ کے بتا دیا کہ جنت ایسے نہیں دے دوں گا. اتنی سستی نہیں ہے جنت. ان کو کہہ دو اے نبی، ان کو کہیں کہ جنت سستی نہیں دوں گا میں. سارے کے سارے انبیاء نے ایک ہی سائیکل ریپیٹ کر کے دکھایا کہ کچھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا بھیا. جس مقصد سے آئے وہ مقصد کے اوپر رہنا ہے. کچھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مقصد پہ آئے وہ مقصد پہ رہنا بس. وی ڈو ناٹ نو کہ کون جنتی ہے کون دوست کی ہے. انبیاء نے کبھی لسٹ نہیں بتائی. گن کے 10 بندے ملتے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے بشارتیں ہیں.
سورہ صحابہ، ایسے ایسے صحابہ کی لسٹ. پھر سورہ فتح کے بعد تو میخ آ گئی نا، کیل گاڑ دی اللہ تعالیٰ نے کہ مسلمان کے دل میں یہ نہ کبھی آ جائے کہ کوئی سرٹیفکیشن ہوتی ہے اسلام میں. کیا ہے آخری آیت سورہ فتح کی؟ کسی کو یاد ہے؟ جس کو یہ سرٹیفکیٹ کے طور پہ پاکستان میں مولوی صاحب پیش کرتے ہیں. یہ مسلمانوں کی پیک کی بات ہو رہی ہے، صحابہ کرام کی پیک کی بات ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان میں سے بھی جن کو میں اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ان سے، مگر ان میں سے بھی جو کہ ایمان پہ قائم رہ کے مریں گے. منہم مغفرۃ، ان میں سے ہمارے اوپر زبردستی یہ جو جنت فائز کر دی گئی ہے نا، اس کی وجہ سے ہمیں چھوٹ مل گئی. اس لیے ہر مسجد میں آپ جائیں گے وہ ایک ہی درس دے گا بس کہ بس پوجا پاٹ کر بیٹا، بس پوجا پاٹ کر. ہاں پوجا پاٹ والا ایک دین نما چیز گزر چکی ہے ہمارے پاس. نصارہ نے پوجا پاٹ شروع کر دی تھی. میں نے ایک یہودی رہبائے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کسی اور ملک میں، اور اس سے کوسچن کر رہا تھا کہ بھئی بات سنو، یہ تم لوگوں کی کتابیں کیسے اکٹھی ہو گئی؟ تم تو ان لوگوں کو گالیاں دیتے ہو، کرسچنس کی بات کر، انہوں نے کتاب کیسے اکٹھی کر لی؟ ہزار ایک سوال میں نے داغ دیے. 4 مہینے میں اس کے ساتھ لڑائیاں کرتا رہا. میرے کالج کا پروفیسر تھا، مطلب اصلی رہبائے تھا، تھیولوجی پڑھاتا تھا. انیس سے بات سنو دھیان سے، 2 ہی قوموں پہ وعدے ہیں اللہ کے، اور یہ دونوں قومیں اینڈ تک قیامت وقت تک چلیں گی. اور سنے یہ یہودی کہہ رہا مجھے، وہ کون سی کہہ رہا ہے؟ ایک بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل. اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا ہوا ہے. اور اس وقت میرے دماغ کا خانہ کھلا کہ جتنی بھی احادیث ہیں ہمارے پاس اینڈ آف ٹائمز کی، آخری دن کی بھی حدیث، اس میں بھی بنی اسرائیل زندہ ہے. برکت کے درخت کے پیچھے چھپ رہی ہوگی مگر آخری ٹائم پہ بھی پائی جائے گی. پتہ نا آپ کو اس بات کیسے دیکھتا ہے یہودی؟ دیکھیں نفسیات چیک کریں اس کی کتاب کو، سائیکالوجی کی کتاب بنائی ہوئی اس نے، اسی لیے آگے لے گیا. پھر میں نے کہا تو مسئلہ کیا تم لوگوں کے ساتھ؟ کہتا مسئلہ کیا ہونا یار، طور اللہ نے ہمیں آسمان میں اٹھا کے دے دیا. طور آسمان میں چلا گیا اور اس کے سائے میں قوم آ گئی. اتنا اوپر گیا طور کہ سن کو کور کر رہا ہے، پورا کا پورا شیڈ مل گیا. بنی اسرائیل اکٹھی ہوئی ہے. 60 لاکھ ایک جگہ لکھا ہوا ہے، ایک جگہ 6 لاکھ لکھا ہوا ہے. چلیں 6 لاکھ ہی صحیح، یہ 1000-2000 بندہ کم ہال میں آ رہا ہے. کچھ سوچے 6 لاکھ بندہ آ گیا طور آسمان پر. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا کہ چلو تمہیں اسراء عطا کی. یہ یہودی بتا رہا مجھے، تمہیں اسراء عطا کر دی. اسراء سے اسرائیل نا، اسراء عطا کر دی، تاج تمہیں دے دیا میں نے. کیا کرو گے آپ؟ مشرق سے لے کے جہاں پہلی کرن چلتی مغرب تک جہاں آخری کرن گرتی ہے، اللہ کا تعالیٰ کا نظام نافذ کر کے دکھاؤ گے. یہ قرآن پاک کی آیت نہیں سنا رہا ہوں، توریت سنا رہا ہوں آپ کو. یہودی اسکالر اپنی توریت سے مجھے بتا رہا ہے. کہتا پھر ہم نے کیا کیا؟ میں نے کہا پھر مسئلہ کیا ہے؟ کہتا پھر ہم نے اسٹریٹجی آلٹر کی، کیونکہ ہمارے سیجز نے ٹیبرنیکل کی آیتیں توڑ دی. ٹیبرنیکل ہے وہ ان کا مندر، ان کی مسجد. اور ہم نے پھر لٹرلی اس کا جملہ بتا رہا ہوں، ہم نے پھر دین سے مذہب کا سفر اختیار کیا. ظاہر ہے وہ انگریزی میں بول رہا تھا. فرام دا کانسٹیٹیوشن، امپلیمنٹنگ دا کانسٹیٹیوشن ٹو اوپننگ سیناگاگس. یہ ٹورانٹو میں بیٹھا یہودی رہبائے مجھے بتا رہا ہے کہ ہم نے پوری کی پوری دنیا میں انتظام کرنا تھا. اور سمجھے اس بات کو. اچھا یہ تو واقعہ تو میرے پاس بھی لکھا ہوا ہے نا. ہمارے پاس کدھر لکھا ہوا ہے بتاتا ہوں. کدھر لکھا ہوا ہے؟ تمہاری کتاب میں کدھر لکھا ہوا؟ اس کی کتاب پھر پڑھائی اس نے مجھے. بک آف آئزیہ، بک آف ایزیکیل، جینیسس، ایون جینیسس. کہتا یہ دیکھو ہم ویٹ کر رہے ہیں، میں بریکٹ میں جان کے ٹرانسلیشن بول رہا ہوں، اس کے الفاظ کہتے ہیں ہم اپنے امام مہدی کا ویٹ کر رہے ہیں. وہ کیا کرے گا آگے؟ کہتا وہ کیا کرے گا آگے؟ مشرق سے لے کے مغرب تک اللہ تعالیٰ کا انتظام پورا کر دے گا. ہر گھر میں اسلام پہنچ جائے گا. وہ یہودیزم کو کہنا، ہر بندہ اللہ کا نام لینے والا ہو جائے گا ہر گھر میں. یہ اس نے ایسے الفاظ نہیں بولے، میں جان کے ایسے الفاظ بول رہا ہوں کیونکہ یہ سب آپ نے پڑھا ہوا ہے.
بڑا نہیں ہوا ہے؟ کس نے بتایا ہمیں یہ؟ ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے بتایا نا کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے مشرق سے مغرب تک کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں اسلام نہ پہنچ جائے. آگے سنیں کیا کہتا ہے. پھر کہتا ہے, میں نے کہا اور کیا نشانی ہے؟ کہتا ہے نشانی اور یہ ہے کہ دنیا سے جنگ و جدل ختم ہو جائے گا. جب سب اللہ والے ہو جائیں گے تو لڑائی کی ضرورت نہیں ہے. پھر لوگ بندوقیں, ٹینک, گولیاں پگھلائیں گے اور اس سے حل بنائیں گے اور کاشتکاری کیا کریں گے. That's it. ایسے بس. کہتا بس. پھر میں نے کہا ادھر آگے رہ گئی ہو نا, ضرورت پڑی نا تمہیں آگے کی. اس کے بعد بھی کچھ ہے ہمیں یہاں تک, اور اس سے آگے بھی نبی علیہ السلام نے بتایا ہوا ہے. یہ یہودیوں کی کتاب بتا رہا ہوں. میں نے کہا کیا نام ہے تمہارے امام مہدی کا؟ مسیح نام ہے, المسیح. اچھا, ہمارے والے کا بھی نام ہے المسیح. ہم بھی مسیح کہتے ہیں. تم مسایا کری جا رہے ہو, انتظار کری جا رہے ہو. کہتا بس دو شاخیں ہیں یہودیوں کی بس. میں نے کہا کیا شاخیں؟ کہتا ایک وہ جو پوجا پاٹ والے ٹیبرنیکل کے اندر اپنی مسجد کے اندر چھپ کے بیٹھیں گے, اور ایک وہ جو اسراء کا وعدہ پورا کریں گے. تو رعایت پڑھیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. زیادہ موٹی کتاب نہیں ہے, 5 تو ٹوٹل کتابیں ہیں اس میں. ایک اسراء کا وعدہ پورا کریں گے. 18-19 سال کا ایک مسلمان لڑکا, یہودی پروفیسر, اس کو اللہ تعالیٰ کی انتظامی امور اپنی کتاب میں بتا رہا ہے. اور میرے قرآن میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ ان سے پوچھو ان سے کون سا وعدہ کیا تھا. پڑھیے نا آیت. پوچھو ان سے کون سا وعدہ کیا تھا میں نے ان کے ساتھ. اور مجھے کیا الٹا بتایا گیا کہ ایسا کوئی وعدہ ہی نہیں کیا گیا تھا, کیونکہ اللہ نے کہا ان سے پوچھو نا کون سا وعدہ کیا تھا. جیسے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا رہا ہے کہ ان سے پوچھو نا, یاد کراؤ کون سا وعدہ کیا تھا. کیوں نہیں کیا پورا؟ کیوں نہیں کیا تم لوگوں نے پورا وہ وعدہ؟ اگر کیا تھا تو پورا کرتے. اور پھر ہمیں بھی نبی علیہ السلام کے تھرو سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ کے پاس تھوڑ نہیں ہے قوموں کی. تم سے یہ وعدہ نہ پورا ہوا ہے مسلمانوں تو میں کسی اور قوم کو دے دوں گا. اللہ اپنے سنت نہیں بدلتا. انسان ہے جو بار بار اپنی سنت سیرت بدلی جا رہے ہیں. کیا کر کے؟ اور نہیں جی ہم تو جنتی پہنچیں گے کیونکہ ہم نے کتاب کا کچھ حصہ اپلائی کر لیا اپنے اوپر. اور پھر کیا کیا یہودیوں نے وہی کیا جو مسلمانوں نے کیا. عیسائیوں نے وہی کیا جو مسلمان کریں, کہ کتاب کے سارے حصے اٹھانے کی بجائے وہ والے حصے اٹھا لیے کہ جہاں پہ دنیا اور دین کو بیلنس کر کے ایک نیا ورژن بنا لیں. کیسے؟ ہم بھی یہ کر رہے ہیں, عیسائیوں نے بھی یہ کیا. آج دنیا کے کسی کرسچن پروفیسر سے پوچھیں, چاہے وہ ایتھیسٹک فلسفی کا کیوں نہ ہو, کرسچن گھر کا, کہ حضرت عیسیٰ نے سب سے بڑا کارنامہ کیا کیا تھا, تو نعوذ باللہ پتہ کیا بولے گا؟ انہوں نے کہا تھا leave whatever is to Caesar unto Caesar and leave whatever is to the church unto the church. کہ بھئی پوجا پاٹ کا انتظام چرچ سے کراؤ اور دنیا کا انتظام وہ جو اسراء کا وعدہ دیا وہ تم لوکل حکمران سے کراؤ, عمران خان, نواز شریف سے کراؤ. یہ کرسچن پروفیسرز اپنی فلسفے کے پیک پہ جا کے یہ الٹی کر دیتا ہے. اور پوچھو نا ان سے, یہ کہیں حضرت عیسیٰ نے لکھا ہے؟ نہیں عیسیٰ نے نہیں لکھا. یہ پال نے لکھا ہے؟ نہیں یہ پال نے بھی نہیں لکھا. تو پھر یہ کس ناہنجار نے لکھا ہے؟ ہمیں بھی تو بتاؤ. تمہاری کتاب میں تو یہ جملہ نہیں لکھا ہوا, بعد میں ریوائز ورژن میں ڈالتے رہتے ہو, کسی کے تو نام پہ لگا دو, اس کو بھی ہی کے پروناؤن میں ڈالتے ہو کہ I heard him say that. him who? کس نے لکھا ہے؟ ظاہر ہے کسی لوکل سیاستدان نے لکھا ہے نا, جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ میری کتاب میں اپنا قلم استعمال کرتے ہیں. یہ عیسائیوں کے بارے میں. یہودیوں کے بارے میں کیا کہ یہ میری کتاب کی کچھ آیتیں, بعض آیتیں چھپا لیتے ہیں اور بعض آیتیں بتاتے ہیں. وہ کون سی چھپاتے ہیں پتہ ہے؟ وہ والی آیتیں چھپاتے ہیں جس میں میری بھی جان نہ جائے سر اور آپ کی بھی جان نہ جائے. That's it. میں پوجا پاٹ کرتا رہوں, آپ خان صاحب, شریف صاحب, آپ نظام چلائیں. مجھے مسئلہ پتا کیا ہے؟ مجھے
پرسنلی ایز اے مسلم مین مجھے مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب آپ چلا لیں نظام، کوئی بات نہیں، نام کے تو مسلمان ہی لگتے ہیں آپ، خان صاحب آپ بھی چلا لیں، آپ بھی باتیں اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں آج کل. آپ یہ بتائیں اسلام کی جو کرٹیکل ترین امور ہیں حکمران کے لیے ادھر سے کیوں آپ زیرو ہو جاتے ہیں آ کے؟ جب موقع تھا اسلام کی بات کرنے کا وہاں آ کے آپ سیاست اور ڈپلومیسی کی باتیں کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ آؤ نا پھر پوری طرح، ہمیں مسلمان ہونے کا پٹو ڈال رہے ہو، پوری طرح کر دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، شہباز شریف ہو یا کوئی بدماش ہو یا شریف ہو، ہمیں کیا لگے، نام کا مسلمان ہے، چل پھر اپلائی کر، اللہ نے تو کہا اصلاح کا وعدہ ہے، کسی ایک قوم نے تو کر دیں. اتنا بڑا کلمہ اٹھا کے لے کے آئے تھے انڈیا سے ہم، لا الہ الا اللہ، تو چلو لگاؤ نا. وہ پتہ کیوں نہیں لگاتے؟ نواز شریف عمران خان کیوں نہیں ایک ایپلیکیشن کر سکتے؟ کیوں عافیہ صدیقی کا نام لیتے ہوئے کانپتے ہیں دونوں؟ کیوں فلسطین کے اوپر جو ہے نا ٹیریٹوریل بریچ کرنا دنیا میں ہر قوم کا کام ہے سوائے مسلمانوں کے؟ کیوں ایسی بات نہیں کرے گا کوئی کہ ہم کوئی ایکشن لیں گے؟ اب سوچیں ذرا، کیونکہ میں اور آپ مجھ جیسے بندے ان کو ووٹ ڈالتے ہیں، وہ ووٹ کے پیچھے نہیں کر رہے، ان کو پتا ہے بھائی یہ لوکل گاؤں کے دیسی ہیں، یہ پوجا پاٹی ہیں سارے، ان کو اگر میں نے کہہ دیا نا میں فلسطین میں جا رہا ہوں، انہوں نے مجھے ووٹ ہی نہیں ڈالنی. یہ وہ مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو ہزار سال کے لیے پیدا کرتی کہ میرا بچہ نہ مر جائے. یہ وہ باپ ہیں جو اپنے بچوں کو کروڑ 2 کروڑ روپے کے لیے پیدا کرتے ہیں کہ بچہ غریب نہ ہو جائے. ان سے ووٹ لینے ہیں میں نے. سوچیں تو صحیح، اس ٹیبل کی اس طرف تو ہے جس طرح عمران خان نواز شریف بیٹھے، ان کی پلاننگ میں کیا جاتا ہے؟ ان کی پلاننگ میں فیکٹر جاتا ہے. کیا فیکٹر؟ کہ بھئی آپ کی نفسیات کیا ہے، آپ لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے، ورنہ تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر سارے صحابی زندہ ہوتے، سب اس وقت مدینہ ہوتا، اس پہ عمران خان یا نواز شریف پہنچتے اور کہتے ہم نے ووٹ لینا، سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیا لیجسلیشن بننا تھا خان صاحب کا یا نواز شریف کا؟ مینیفیسٹو سمجھ نہیں آ رہا مسلم لیگ کا کیا ہونا تھا یا پی ٹی آئی کا؟ اگر صرف صحابی زندہ ہوتے تو یہ والا مینیفیسٹو لے کے آنا تھا انہوں نے جو اس وقت لے کے آتے. سوچیں، تھنک they are just a reaction to who we are. That's all they are. اور کچھ بھی نہیں ہے یہ سوائے ہماری اوقات آشکارا ہوتی ہے ان کے سامنے، بس ان کی شکلوں میں. اور یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے جوان آئے ہوئے ہری پور کے ایبٹ آباد سے جوان آئے ہیں، نوجوانان نے ہزارہ، جنہوں نے لیکچر کے آدھے منٹ کے بعد صرف یہ بات کرنی ہے بال بڑے لمبے تھے لڑکے کے، یار That's it. اس بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ سب لوگ، اور مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے نواز شریف اور عمران خان جنت میں جائیں دوست، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے فرق یہ پڑتا ہے کہ اللہ نے یہ وعدہ لیا ہوا ہم سے. بنی اسرائیل میں پہلی دفعہ نہیں وعدہ لیا گیا تھا، پہلی دفعہ وعدہ میرے باپ سے لیا گیا تھا، آپ کے باپ سے لیا گیا تھا. کہاں؟ جنت میں کہ نیچے جا رہا ہے تجھے بھیج رہا ہوں، قالخ پہ تو اللہ نے کہا نیچے اترو. تینوں کون؟ آپ دونوں اور یہ شیطان، آپ دو قبیلے نیچے انتظام کرو جا کے. اگر انتظام نہ ہوتا نا، انتظام کرنا آئے ہوتے تو اللہ تعالیٰ نبی نہ بناتے. آدم علیہ السلام کو نبوت دے کے نیچے بھیجا تھا، نبی انتظام کرنے آتا نیچے. صرف بنی اسرائیل سے وعدہ نہیں ہوا ہے، صرف مسلمانوں سے وعدہ نہیں ہوا، شروع اس دن سے تمام مسلمانوں سے، آدم علیہ السلام سے لے کے یہ وعدہ اللہ تعالیٰ لے جا رہے ہیں. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بتا دیا کہ یہ تیری شناخت ہے، یہ کانٹریکٹ سائن کرے گا، میں پہنچ گیا، ہاں جی میں کروں گا. قرآن پاک بتا رہا ہے کہ یہ کانٹریکٹ تم نے سائن کیا ہے. یہ یہودی پروفیسر بتائے گا مجھے، قرآن پاک نے مجھے خود بتایا. آپ نے نہیں پڑھی سورہ احزاب کہ خود آئے تھے تم میرے پاس؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم آئے تھے میرے پاس کہ ہمیں نیچے بھیج، ہم تیرا انتظام کرتے ہیں. کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ جو جنت میں انتظام ہمیں گفٹ میں ملنا ہے، وی نیڈ ٹو ارن اٹ. اس کے اہل بن جائیں. جو جنت میں پورا سیارہ مجھے ملنا ہے، اس کا اہل بننے کے لیے چھوٹا سیارہ دے دیں.
10, 100, 50,000, 2,000, 50 लाख اتنے بندے انتظام کرنے, وہاں پہ تب میں اہل بنوں گا. اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی ہمیں. یہاں پہ پوجا پاٹ کرنے والا بندہ, صرف اپنے بیوی بچے بچانے والا بندہ, وہ جنت تک کیسے اہل ہو سکتا ہے؟ اسی باپ کو, آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ ٹھیک ہے کانٹریکٹ سائن کر رہا ہے, کر دیکھ اپنی دائیں طرف. آدم علیہ السلام نے دائیں طرف دیکھا, ایک بندہ بیٹھا. اور آپ دیکھیں, آپ آدم علیہ السلام اپنے بائیں طرف دیکھا, 999 بندے بیٹھے. آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا, میں حدیث سنا رہا ہوں صحیح, یہ کانٹریکٹ سائن کرنے کے بعد غور سے سمجھیں. آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ عز و جل دائیں طرف کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو کانٹریکٹ پورا کریں گے, جو وعدے کرتے پھرے نا یہ کانٹریکٹ پورا کریں گے. اور یہ بائیں طرف یہ وہ ہیں جو کانٹریکٹ کبھی نہیں پورا کریں گے, یہ جہنم میں سڑیں گے. ہر 1000 میں سے 999 مفت میں جنت کا ٹکٹ لے کے بیٹھ گئے ہم ادھر. ہر مسجد جاؤ, جمعے کے بعد موٹیویشنل اسپیکر بیٹھا ہے مولوی کی جگہ کہ فکر نہیں کرو 5 نمازاں پڑھ لیا کر, بس. یہ کانٹریکٹ سائن کیا تھا. پڑھنے والے تھے نا, نمازیں بھی روزے بھی, حج والے بیٹھے ہوئے تھے. لوط علیہ السلام کی قوم میں, لوط علیہ السلام کی قوم میں کیا ہوا تھا پھر پتہ نا سب کو. اسی طریقے سے LGBT پھیل گئی تھی جس طریقے سے آج پھیلی ہے. کیا کریں آپ لوگ, بتاؤں کیا کریں؟ پھر کہیں نہ کریں. اللہ نے بتایا ہے آپ لوگ, اور میں نے کیا کرنا ہے, پہلے بھی یہ کیا تھا. نمازیں پڑھیں بیٹھ کے. میں خالی LGBT کی بات نہیں کر رہا ہوں, چھوٹا سا ایک علامت سمٹم ہے LGBT. کاز آف دا ڈیزیز کہیں اور لگی ہوئی, اور وہ عمران خان نواز شریف کو نہیں لگی ہوئی, وہ UN کو یا اوباما کو نہیں لگی, وہ مجھے لگی ہوئی ہے, آپ کو لگی ہوئی ہے, ماؤں کو لگی ہوئی اور باپوں کو لگی ہوئی جن کے بچے چھوٹے ہیں. ان لڑکوں کو لگی ہوئی, ان کو شادی کا شوق ہے, یہی نہیں پتا بچے کے ساتھ کرنا کیا ہے. ان لڑکیوں کو لگی ہوئی جو سمجھتے ہیں شادی کرنے دنیا میں آئی ہوں میں بس. ان باپوں کو لگی ہوئی جو کہتا ہے یا اللہ میری بیٹی کی شادی ہو گئی, بس آپ مجھے بے شک اٹھا لے. دنیا میں اس لیے آیا تھا بیٹیوں کی شادی کرنے. ایسے بدبخت بابوں نے مروایا ہمیں. حضرت عثمان کو جنت کی بشارت پہ اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی پاکستانی بابے کو سب سے چھوٹی بیٹی کی بھی شادی ہو گئی آج. یہ سب مولوی بیٹھے ہوئے تھے جب اللہ تعالیٰ نے آرڈر کیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجو. فرشتے آئے ہیں, حضرت ابراہیم نے فرشتوں کو دیکھا اور فرشتوں کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ بہت ہی کوئی بری خبر لے کے آئے. ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے لوط علیہ السلام ڈیڈ سی کے, جو اس وقت فلسطین ہے, جو اسرائیل نے پکڑا ہوا ہے, اس کے اوپر نافذ نامینیٹڈ نبی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا ہوا؟ فرشتوں نے کہا بہت برا ہوا ہے. کیا ہوا؟ آرڈر نکل چکا ہے. کس چیز کا آرڈر نکل چکا ہے؟ پتھر آسمان سے چل پڑے. پڑھی یہ حدیث, یہ کوئی موسیٰ علیہ السلام کے وہ والے قصے نہیں ہیں جو یا پہ علی بن ابی طالب کے نام سے حکایتیں نہیں ہیں جو پاکستان میں پمفلٹ پہ بکتی ہیں. صحیح حدیث سنا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہوا کیا, کتنا ٹائم ہے میرے پاس؟ انہوں نے کہا بس لوط علیہ السلام کو بچائیں گے بس. اس قوم میں تو کافی زاہدین بھی بیٹھے ہوئے ہیں, زاہدین ہیں, نماز نہیں چھوڑتے, ساری رات قیام کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں سے کہہ رہے ہیں, پورے سال روزے رکھنے والے ہیں, مراقبے ختم ہی نہیں ہوتے ان کے. یہ سب میں بریکٹ میں بول رہا ہوں کیونکہ زہد کی جو ڈیفینیشن نبی لیتا ہے نا, وہ عام عالم کیسے لے سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے زاہد ہیں, وہ تو زہد کے اس درجے میں پہنچ چکے ہیں اس کی قوم کے کچھ لوگ. فرشتے نے کیا کہا آگے سے؟ فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ پتھر انہی کو مارنے کے لیے چلے ہیں آسمان سے. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پہلے پتھر ان مولویوں کو مارو, جا کے ان زاہدین کو مارو جو پوجا پاٹ کریں بیٹھ کے, اور سمجھ رہے یہ میں نے وعدہ لیا تم سے اوپر, اس لیے آئے ہو دنیا میں اپنے بیوی بچے پال لیں اللہ کرنے کے لیے بس, اور انتظام نہیں پکڑو گے, لوگوں کو برائیاں نہیں رکھو گے.